فرش والے جہاں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ قبولیت میں دیری کا مطلب گڑگڑاتی ہوئی دعاؤں کا عرش سے ٹکراتے ہوئے واپس ان کی ہی جھولی میں آ گرنا ہے، عرش والے وہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قبولیت میں دیری کا مطلب گڑگڑاتی ہوئی دعاؤں میں مانگے گئے سے بھی کئی گنا زیادہ عطا کرنا ہے۔ یاد رکھو کہ ہر گزرتا ہوا دن تمہیں تمہاری منزل کے قریب کر رہا ہے۔ چہچہاتی خوشیوں سے بھرا وہ حسین آنگن تمہارا منتظر ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ اب یہ طویل آزمائش اختتام پذیر ہونے کو ہو اور تمہاری منزل 2 قدم کے ہی فاصلے پر ہو، اور اس کے کن سے تمہاری خوشیوں کا وہ دروازہ تم پہ کھلنے ہی والا ہو جن خوشیوں کو تم نے تہجد کی سجدہ ریزیوں میں مانگا تھا۔ جب تڑپ کر نام پکارتے ہو اللہ کا تو وہ تمہیں محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تم تو پیارے ہو اس کے، وہ تمہیں کیوں کر نہیں نوازے گا بھلا؟ صبر تو محض کروایا جا رہا ہے اس لیے کہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے بالکل ساتھ ہی ساتھ صبر کے اجر سے بھی نواز کر تمہاری خوشیوں کو وہ 4 چاند لگا دے۔ اگر اب تمہارے لیے کچھ ہے تو وہ ہے تمہارے صبر کا انعام، تمہارا اجر، کیونکہ اللہ تو کچھ بھی نہیں بھولا، اسے تو یاد ہے تمہارا تکلیف میں گزارا جانے والا ہر لمحہ۔ مگر اب تمہاری ہر سسکی کے بدلے تمہاری لبوں پہ مسکراہٹ رواں کی جائے گی، تمہاری اشکوں سے تر کپکپاتی ہتھیلیوں میں جلد اجر کے رنگ برنگے مہکتے پھول تھمائے جائیں گے، تمہارے دل کی مرجھائی شاخوں پہ جلد بہار کا موسم لایا جائے گا، خوشیوں سے بھرے آنگن کو جلد تمہارے نام لگایا جائے گا، تمہاری اس طویل آزمائش کو جلد ختم کر دیا جائے گا۔ تم دیکھنا، جب تم اللہ پر ہر حال میں بھروسہ کرتے ہوئے یقین کامل کے ہمراہ اس کے سپرد اپنے تمام تر فیصلے چھوڑ سکتے ہو، تو پھر یہ کیسے سوچ لیتے ہو کہ اللہ تمہارے اس یقین کی لاج نہیں نبھائے گا جو تم نے اس پہ تب باندھا جب تمہیں ہر طرف سیاہی ہی نظر آنے لگی تھی؟ بلکہ اللہ تو تمہارے یقین کی لاج کچھ یوں نبھائے گا کہ تمہاری روح تک حیرت سے کانپ اٹھے گی، اور پھر تم اپنی نم آنکھوں سے کہو گے، میرے اللہ، مجھے راضی کرنے کے لیے تو میرے لیے اس حد تک بہترین فیصلہ کر سکتا ہے، یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور پھر میں کیوں نا امید ہو جاؤں اس اللہ سے جس نے میرے دل میں امید کا دیا روشن کیا، اپنی تمام تر مصلحتوں کے تحت مجھے اتنا صبر کروایا اور میرا ہاتھ بذات خود تھامتے ہوئے مجھے یہاں تک لایا، اور پھر اللہ کا مجھے اس طرح سے صبر کروانا اس بات کی دلیل ہی تو ہے کہ اس نے میرے لیے کچھ خاص، کچھ بہت ہی خاص سنبھال رکھا ہے، ورنہ اللہ تو اپنا کوئی بھی کام کبھی بھی بغیر کسی مصلحت کے عیاں نہیں کرتا، بلکہ وہ تو جو بھی کرتا ہے کسی بڑے مقصد کی گہری پوشیدگی کے لیے کرتا ہے۔ تو مانگو اللہ سے، اسے اچھا لگتا ہے تمہارا اس سے یوں پر امید ہو کر مانگنا، وہ تمہاری جانب سے لگائی جانے والی تمام تر امیدوں کو پورا کرنے کے لیے ان راستوں کو کھولے گا کہ جو تمہارے وہم و گمان سے بھی بہت آگے ہوں گے۔ دیری تو وہ محض اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس دیری میں تمہارے لیے ہی خیر اور بہتری پوشیدہ ہے، اور تم یہاں یہ سوچتے ہو کہ وہ وہاں تم سے منہ موڑے ہوئے ہے۔